جنت کے دروازے پر ایک یاقوت سرخ کی کنڈی لٹکی ہوئی ہے، علی صفاح الذهب، جو سونے کی تختی پہ جا کے لگتی ہے۔ اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ در جنت کی زنجیر کنڈی بجتی ہے، اذا دقت الباب کہتے ہیں، دق الباب کہتے ہیں، اذا دقت الحلقہ تنت وقالت، جب یہ دق الباب کرتی ہے، یہ کنڈی بجتی ہے، تنت، تو اس میں سے آواز بنتی ہے، قالت یا علی یا علی یا علی۔ علی علی کی صداؤں کی آواز جنت پر ہے۔ بلند تر صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ سنگین بات کرنے جا رہا ہوں، اللہ کرے میرے بچوں کو بھی منتقل ہو جائے۔ آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ میں علامہ محمد حسین طباطبائی صاحب تفسیر المیزان، ان کی خدمت میں گیا، میں نے کہا استاد جنت کے دروازے پہ علی علی کی صداؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ جنت کے دروازے پہ تو علی علی کی آوازیں جو آئیں گی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی مسکرائے اور فرمایا جس کے گھر جاؤ گے اسی کا تو نام لوگے۔ صلوات پڑھیں مولا علی کی ذات پر۔ جنت میں اللہ نے مخمل کے پردوں سے جنت کو سجایا ہے، یہ حدیثیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ جنت کو اللہ نے مخمل کے پردوں سے سجایا ہے، اور ان مخمل کے پردوں پر بڑا بڑا لکھا ہوا ہے علی 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 علی۔ جنت میں کوئی جائے گا تو پہلی نگاہ اس کی علی مولا کے نام پہ پڑے گی۔ حدیثیں سنا رہا ہوں، اور کوئی حدیث ایسی نہیں نکال سکوں گا، بتاؤں گا کہ جو میں اپنے بھائیوں کی کتابوں میں نہ دکھاؤں۔ مناظرہ پڑھنے بھی نہیں آیا ہوں، محبت والے جمع ہوئے ہیں۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ بلکہ مولانا ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے، ہمارے ہاں جب تیز ہوا چلتی ہے تو ہوا کی آواز بنتی ہے، جسے شاعر حضرات صدائے سرسر کہتے ہیں، شاعری میں نظم کرتے ہیں صدائے سرسر، سرسر کی آواز۔ ہوا جب چلتی ہے تو آواز بنتی ہے نا۔ جنت میں جب ہوا چلے گی تو کون سی آواز بنے گی؟ جنت میں جب ہوا چلے گی تو ایک آواز بنے گی علی 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 علی۔ ایک صاحب کہنے لگے بھائی دنیا میں تو یہ علی علی کر ہی رہے تھے، ہمیں آخرت میں بھی علی کو ہی سننا پڑے گا۔ تو میں ان کے لیے ایک جملہ کہہ دوں، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے۔ ان دو مصروں کو تھک کر نہیں سنیں گے آپ۔ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ دنیا میں واحد جوڑا ہے جو برابری کی بنیاد پر ہے۔ یہ آسمانوں پر نکاح پڑھایا اللہ نے اور فرمایا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے میرے نبی، اے حبیبی، اب زمین پر فاطمہ کا نکاح تم علی کے ساتھ پڑھا دو۔ آسمان پر اللہ نے پڑھایا، زمین پر سرکار نے علی مولا کا نکاح جناب زہرا کے ساتھ پڑھایا۔ یہ جملہ بھی ہم نے بہت سنا ہے کہ جوڑے برابری کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ کف تلاش کرو، کف کف ایک حقیقی، مولانا سے اجازت چاہوں گا، کف حقیقی ہو ہی نہیں سکتا۔ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی یہ کلمہ پڑھتا ہے، یہ بھی یہ کلمہ پڑھتی ہے، وہ بھی اتنا پڑھا ہوا ہے، یہ بھی اتنا پڑھی ہوئی ہے، اس کی شکل و صورت بھی ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی ہم ظاہری چیزوں کو کسوٹی بنا کر کہتے ہیں کف ایک ہے، ہم کف ہیں جی، ہم کف۔ حقیقی طور پر تو کوئی زوجہ اپنے شوہر کی نہیں ہے۔ میرے ماں باپ، ہمارے اجداد، ہماری نسلیں قربان جناب خدیجہ کی جوتیوں پر۔ کیا جناب خدیجہ نبی مکرم کی کف حقیقی تھی؟ تمام تر عظمتیں بی بی کے نام، مگر نبی جیسی تو نہیں ہے۔ تو نبی کا جب کوئی برابر کا رشتہ نہیں ہے تو پھر میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا میں کوئی زوجہ کسی شوہر کے برابر نہیں ہے، کائنات میں صرف ایک زوجہ ہے جو شوہر کے برابر ہے، اور وہ جناب زہرا ہیں جو مولا علی کے برابر ہے۔ ہم
پلہ، ہم پلہ، ایک وزن کے لوگ۔ مولا علی کے اچھا ان کا وزن ہم کیا جانیں، ان کا وزن کیا ہے؟ ہم تو اپنا وزن نہیں جانتے۔ جو اپنے آپ کو نہیں پہچانتا وہ کسی اور کو کیا پہچانے گا؟ ہمیں تو عاجزی اور ہماری تو ناتوانی کی حدیں ہیں، ہم مجبور لوگ ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم مقصر ہوں، مگر قاصر ہم سب ہیں۔ اللہ نہ کرے ہم مقصر ہوں، مقصر اور قاصر میں فرق ہے۔ اللہ نہ کرے ہم مقصر ہوں۔ مقصر اسے کہتے ہیں جو جانتا ہو اور نہ مانتا ہو۔ جو عظمتوں کو جانتا ہو اور پھر بھی منہ ٹیڑھا کر لیتا ہو، وہ ہے مقصر۔ لیکن قاصر تو ہم سب ہیں، جانتے ہی نہیں۔ قاصر اسے کہتے ہیں جو اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ جانے۔ ہم سب کا حال ایسا ہی ہے۔ میں اور آپ اگر اپنے آپ کو اہل بیت کے دروازے کا کتا بول دیں نا تو اس پہ بھی توبہ کرنا چاہیے۔ دعویٰ بہت بڑا ہے، اور یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، آیت اللہ وحید خراسانی کے الفاظ ہیں، آیت اللہ العظمیٰ کے الفاظ ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ ہم اہل بیت کے دروازے کے کتے ہیں تو دعویٰ بہت بڑا ہے، دلیل نہیں ہے۔ ہمیں بڑی باتوں سے بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ کتا ٹکڑا اسے ملے یا نہ ملے مالک کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جاتا۔ کب انہوں نے ہمیں نہیں دیا، کب انہوں نے ہمیں نہیں دیا جو ہم یہ کہیں کہ ہم اس وقت بھی رہے جب انہوں نے نہیں دیا تھا۔ دعویٰ بہت بڑا ہے۔ بلکہ آیت اللہ توسی نے، شیخ توسی، شیخ الطائفہ، انہوں نے تو وصیت میں لکھا تھا کہ مجھے امام موسیٰ کاظم کے دروازے میں دفنانا، مولا کے حرم کے دروازے میں جہاں سے ظاہر گزرے، میرے اوپر سے پیر رکھ کر گزرے میری قبر کے اوپر سے، اور دیوار پر قرآن کی آیت لکھ دینا میری قبر کے قریب لکھ دینا، اب بھی لکھی ہوئی ہے، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذَرَائِهِ بِالْوَسِيدِ، اصحاب کہف کے کتے کی جو آیت ہے، آیت کہہ رہی کلبہم باسط ذرائع بالوسید، ان کے دروازے کا کتا ہے جو ہاتھ پھیلائے دروازے پہ بیٹھا ہے۔ میرے بچوں جوانوں، اپنی روحانیت میں اور معنویت میں ایک قدم آگے آنے کی کوشش کرنا۔ جہاں معرفت کیا مقام آج آپ کا ہے، کل اس سے بہتر ہونا چاہیے۔ جتنا اس دروازے پر آپ عاجزی کا اظہار کریں گے نا، اللہ نے یہاں جھکنے والوں کو ولی بنایا ہے۔ دنیا میں مجھے تو کوئی ولی نہیں ملا جو علی کا گھڑا نہ بھرتا ہو، جو مولا علی کی جوتیاں سیدھی نہ کرتا ہو۔ بڑے بڑے اللہ کے ولی ہیں جو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ علی کی ایک نگاہ ہو جائے، بس علی ہماری طرف ایک نگاہ بھر کے دیکھ لیں، اگر علی نے ہماری طرف توجہ کر لی تو اللہ کی ساری توجہ ہماری طرف ہو جائے گی۔ جی، برابری کی بنیاد، ان کا وزن ہم کیا جانیں؟ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم اس گھرانے کا وزن جانیں؟ ہم تو کچھ چیزوں سے اندازہ کچھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میں دو گراں قدر، دو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ تو جو بھاری کا لفظ نبی نے فرمایا نا، یہ مادی وزن ہے یا معنوی؟ مادی وزن تو قرآن کا ہماری طاق اٹھا لیتی ہے۔ ہمارے گھر میں جو طاق بنی ہوئی ہے، الماری بنی ہوئی ہے، ہم اس کے اوپر قرآن رکھتے ہیں، وہ لکڑی کا تختہ قرآن کا مادی وزن اٹھا لیتا ہے۔ پھر یہ کون سا وزن ہے جس کا قرآن نے ذکر کیا؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم نے اسے جبل پر نازل کیا ہوتا، پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، تو تم دیکھتے کہ پہاڑ قرآن کے وزن کی وجہ سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وہ کون سا وزن ہے جو پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر رہا ہے؟ اور یہ کیسا وزن ہے جو طاق بھی اٹھا رہی ہے؟ ہم بھی اٹھا لیتے ہیں اس قرآن کو، ہم پڑھتے ہیں نا، تو یہ کون سا وزن ہے اور وہ کون سا وزن ہے؟ جس وزن کی بات نبی کر رہے ہیں وہ وزن مادی نہیں ہے، وہ وزن
नूरानी और मानवी वजन है। मादी वजन तो सरकार का नाका उठाता था, मादी वजन तो मौला अली का दुलदुल उठाता था, मादी वजन तो इमाम हुसैन का जुलजना उठाता था, मगर ये मानवी वजन कैसा है कुरान का कि पहाड़ पर अगर कुरान आता तो ये रेजा रेजा हो जाता। ये मानवी वजन है। इस मानवी वजन को महसूस कराने के लिए एक मिसाल दे रहा हूं। जब जनाबे ज़हरा आती हैं तो नबी खड़े हो जाते हैं, इसलिए कि वजन के मुकाबले में वजन आ रहा है। भाई थके नहीं, मैं शेर सुना रहा हूं। शायर कहता है गरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है। गरानी वजन, गरानी पल्ले इस्मत में इतनी थी कि देखा है। पे ताजीम उठ जाता था वजन मुरसल आजम। ये मानवी वजन है हुसैन इब्न अली का कि नबी के दोष पर अगर हुसैन बैठ जाए तो नबी सर नहीं उठा रहे, इसलिए कि वजन पर वजन आया हुआ है। एक जैसे वजन पर एक जैसा वजन आया हुआ है। मेरे मौला अली जब चौथे दौरे हुकूमत में थके तो नहीं है, जब चौथे दौरे हुकूमत में मेरे मौला अली वहां जाकर बैठे जहां नबी बैठते थे। पहले जीने पर नहीं, दूसरे जीने पर नहीं, तीसरे जीने पर नहीं, चौथे जीने पर जाके बैठे। नबी के बाद आने वाले खुलाफा एक एक जीना छोड़कर मिंबर पे बैठते रहे, और अब आखिरी जीना रह गया था जिसपे अली के लिए सोचा जाता था कि अली यहां बैठेंगे। मेरे मौला वहां जाके बैठे जहां नबी बैठते थे। तो मजमे में सबसे ऊपर नबी की जगह जाके बैठे। तो जब मजमे में मौला अली ने देखा कि लोग खाना पूसियां और सरगोशियां कर रहे हैं, कान में एक दूसरे की बातें कर रहे हैं, तो मिंबर के बराबर में हजरत अम्मार यासिर बैठे थे। हजरत अम्मार यासिर उन्हें आवाज देकर कहा, अम्मार ये क्या बातें कर रहे हैं? फरमाया अली ये आपस में कह रहे हैं कि आप वहां बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तवज्जो है? फरमाया आप वहां जाके बैठ गए जहां नबी बैठते थे। तो मेरे मौला ने मिंबर पे ऐसे हाथ मारा बिला तशबीह, फरमाया मा हाज़िहिल आबाद, ये लकड़ियों का ढेर क्या है? अना राकिबु कित्फिन नबी, मैं नबी के दोष पर बैठा हूं। सलावत पढ़े मोहम्मद।